مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سید فیا حسین آپ تمام ناظرین کا یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں. جیسے کہ ناظرین آپ جانتے ہیں جب کبھی ہم آپ کے روبرو ہوتے ہیں تو ایک عنوان ایک عالم دین کے ہمراہ. اس وقت بھی میرے ساتھ مولانا مقصود جعفری صاحب تشریف فرما ہے. بعنوان آداب زندگی گفتگو رہے گی. میں آپ تمام ناظرین سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ ہماری جو یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کی طرف سے ہمارے بانی ہاشم علی مرزا نے ایک اور پروگرام کا اعلان کیا ہے. آپ وہ کلپ بھی ملاحظہ فرمائیں. پھر بھی میں آپ کی یاد دہانی کروا دیتا ہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے چینل کے ذریعے تعلیمات معصومین اور ارشادات کا ذکر تو ہو رہا ہے. بچوں میں بھی کتنی رغبت ہے. آپ نے گزشتہ ماہ میں دیکھ چکے ہیں کہ وہ امتحانات میں بھی حصہ لے رہے تھے. تو اسی قصد سے ایک اور پروگرام کا اعلان کیا ہے ہاشم علی مرزا نے. وہ ایسے ہے کہ 10 برس سے جس کی 10 تا 20 برس کی عمر جس کی ہے, لڑکے ہو لڑکیاں, وہ ہمارے یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کے بانی ہاشم علی مرزا سے ربط پیدا کریں. اور ان کو خاص کر یہ دیکھنا ہوگا کہ جو حضرات ربط پیدا کر رہے ہیں انہیں قرآن کی تلاوت میں عبور حاصل ہو. کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں جن کی تلاوت اچھی ہو, قرأت صحیح ہو, تو ان کی ہی آواز میں ایک پارے کی تلاوت ایک بچے سے ریکارڈ کی جائے گی. اسی طرح 30 پاروں کی 30 بچوں سے ریکارڈ کی جائے گی, چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں. اور یہ پورے اگر لڑکیاں ہیں تو پورے حجاب کے ساتھ آئیں. یہ ہماری گزارش ہے. آپ بھی بہتر جانتے ہیں, پھر میں صرف یاد دہانی کروا رہا ہوں. اور یہ تمام ریکارڈنگ اپلوڈ کر دی جائے گی یوٹیوب پر. اب اس کا فیصلہ تمام آپ ناظرین کریں گے. جس کے ویورز زیادہ ہوں گے انہی کو انعام دیا جائے گا. اس بار بھی پہلا انعام جو دیا جائے گا اس میں زیارت حسین ابن علی عاشورے میں جانے کا انہیں شرف حاصل ہوگا. اسی طرح 5 انعامات ہماری جانب سے ہوں گے, یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل پر کی جانب سے ہوں گے. جیسا ماضی میں بھی ہم نے 5 انعامات کی تقسیم عمل میں لائی گئی تھی, اسی طرح اس بار بھی یہ پروگرام رکھا گیا ہے انعامات سے انشاءاللہ. بچوں کی صرف ہمت افزائی کے لیے, ورنہ یہ تمام چیزیں انعام دینا کوئی مقصود نہیں ہے. اور یہ بات کرنا ضروری ہے کہ جو بھی حضرات یہ جتنا پروگرام ہو رہا ہے یہ عالم دین کی نگرانی میں ہوگا. جب حضرات آ رہے ہیں تو آپ اپنے ساتھ آئیں. آنے کے بعد عالم دین کے زیر نگرانی آپ تلاوت کریں گے. عالم دین ہی آپ کا انتخاب کریں گے. جو حضرات کی تلاوت صحیح ہوگی, تمام اصول سے آپ تلاوت کر رہے ہیں, تو انہیں منتخب کیا جائے گا. اور یہ خیال رکھیں کہ آپ جلد سے جلد ربط پیدا کریں. آ کے ہمارے چینل کے بانی ہاشم علی مرزا سے ربط پیدا کر کے تمام تفصیلات آپ دریافت کر سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ میں آج کے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں. میں مولانا سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے. قبلہ. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الامی المکی المدنی الہاشمی حبیب الہ العالمین وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الاکرمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة. ناظرین کی خدمت میں بہت بہت سلام عرض ہے, اور مولانا آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام عرض ہے. اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ آج یہ گزشتہ ماہ کا آخری دن گزرا ہے, اور کل کا انشاءاللہ جو سورج طلوع ہونے والا ہے وہ بہترینی ماہ مبارک کہ جس میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہے, اور اس میں ہر طرف سے برکتیں ہی برکتیں ہیں, ہر طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں, جس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پروردگارا اللہم بارک لنا رجب و شعبان
اے پروردگارہ ہمارے اوپر وہ ساری برکتیں، وہ ساری نعمتیں، وہ ساری اپنی کرامات عطا فرما رجب اور شعبان میں۔ اور پھر کہا کہ وبلغنا رمضان المبارک، جب تو رجب کی تمام برکتیں نازل کر رہا ہے، جب تو شعبان المعظم کی تمام برکتیں نازل کر رہا ہے، تو اے پروردگار پھر ہمیں پہنچا ماہ مبارک رمضان میں۔ تو دوسری طرف رسول خدا یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ رجب المرجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان المعظم کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور ماہ مبارک رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ تو اس طرح ماہ رجب المرجب کی بہت ساری خصوصیات، بہت ساری فضیلتیں، بہت سارے مقامات جو ہے نا احادیث میں ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام سے اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے نا نقل ہو رہے ہیں۔ اور دوسری طرف رجب کو شہر اللہ کہا گیا، جس طرح پروردگار نے میرا چونکہ موضوع آداب زندگی کے حوالے سے اور ہماری گفتگو جو چل رہی تھی وہ مسجد کے حوالے سے چل رہی تھی، تو میں اسی سے تھوڑا ربط دے دوں کہ اللہ نے بعض جگہوں کو مخصوص کیا ہے، جیسے میں نے اس دن بھی کہا تھا مسجد، عاشور خانہ، یا وہ جگہ کہ جو منسوب ہو جائے کسی امام سے، کسی ہماری شہزادی سے، تو وہ جگہ بڑی عظمت والی ہو جاتی ہے، وہ پھر اس کو پاک کرنا ہمارا فرض ہو جاتا ہے، پھر اس کو پاک و پاکیزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے، پھر اس کو آباد کرنا ہمارا جو ہے نا فریضہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے روزے ہیں، اسی طرح ہمارے قبرستان ہیں، اسی طرح ہماری جتنی بھی متبرک اور مقدس جگہ ہیں وہ سب کی سب اللہ کی مخصوص جگہ ہیں۔ یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں دعا قبول ہوتی ہے، جہاں پر برکتیں آتی ہیں، جہاں پر نعمتیں آتی ہیں، جہاں پر وہ تمام تر پروردگار کے لطف و کرم نازل ہوتے ہیں کہ جو عام جگہ پر نازل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی میں مسجد ہے، مسجد میں جب تک آپ بیٹھے رہیں گے فرشتے آپ کا طواف کر رہے ہیں، آپ کی دعا مقبول ہے، آپ جنت کے ایک گوشے کے ایک حصے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، استراحت کر رہے ہیں۔ اسی طرح ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے جو روزے ہیں وہ بھی دنیاوی جنتوں میں آپ کو جانا شمار کیا گیا، بلکہ وہی جنت ہے جہاں ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام ہے، جہاں ذکر پروردگار ہوتا ہو، وہی ہمارے لیے دراصل کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو اللہ نے جس طرح بعض جگہوں کو بڑی اہمیت دی ہے، بڑا مقام عطا کیا ہے، جیسے مساجد ہے، ائمہ کے روزے ہیں، یا دیگر خانہ خدا ہے، مساجد دیگر، یہ تمام جگہیں ان کو اللہ نے اولویت دی ہے، ان کی فضیلت کو اور ان کو دوسری جگہوں سے اعلیٰ مقام دیا ہے۔ اسی طرح پروردگار نے بعض زمانوں کو بھی بڑی فضیلت دی ہے، فلاں دن بڑا اہمیت کا ہے، فلاں دن بڑا اہمیت کا ہے، ہمارے کسی ائمہ کی ولادت ہے تو بڑا بزرگ دن ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ نے دنوں کو بھی اہمیت دی ہے، زمانے کو بھی اہمیت دی ہے، مکان کو بھی اہمیت دی ہے۔ جس طرح پروردگار کہہ رہا ہے کہ 7 دنوں میں، ہفتے کے جو 7 دن ہیں اس میں سب سے افضل دن شب جمعہ اور روز جمعہ ہے۔ یہ وہ دن ہے، یہ وہ شب ہے، یہ وہ دن جمعے کا ہے کہ اس میں پروردگار ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں اس کے ثواب کو ڈبل کر دیتا ہے۔ اس میں آپ کو بونس پوائنٹ مل جاتا ہے کہ آپ کا جو ذکر آپ شب جمعہ میں کر رہے ہیں یا روز جمعہ میں آپ جو انجام دے رہے ہیں تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ بلکہ یہ کہ اگر آپ ایک صلوات کی تسبیح جو ہے نا ضرور پڑھیں کہ جس کے بہت زیادہ فوائد، بہت زیادہ اثرات زندگی کو دیکھنے میں ملتے ہیں، آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، آپ کو حج اور عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے، تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں کہ جس کو پروردگار رکھ کر ہمیں شوق دلا رہا ہے کہ تم اس کو اپناؤ اور اپنی زندگی میں لاؤ۔ تو جس طرح پروردگار نے ہفتوں، جو ہمارے پاس ہفتہ ہے اس میں ایک دن کو چنا، یعنی شب جمعہ اور روز جمعہ، اسی طرح ہمارے پاس 12 مہینے ہیں، تو 12 مہینوں میں سے پروردگار نے جس کو مخصوص کیا ہے وہ مثلا رجب المرجب ہے، شعبان المعظم ہے اور ماہ مبارک رمضان ہے، اس میں بھی خاص رجب کو اہمیت دی ہے۔ جیسا رسول خدا سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بتائیں کہ عمرے کے لیے بہترین وقت کون سا ہے، یعنی رجب المرجب میں کریں یا ماہ مبارک رمضان میں کریں؟ تو آپ نے جواب دیا رجب اللہ کا مہینہ ہے، افضل ہے کہ آپ رجب میں عمرہ کرنے جائیں۔ تو لہذا رجب اللہ کا مہینہ ہے، رجب بڑی برکتوں کا مہینہ ہے، رجب وہ مہینہ ہے کہ جس کی خصوصیات ہمارے ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں کہ اس میں کثرت سے، جیسے پہلی ہی شب کی بہت بہترین نماز ہے، اس کو میں نماز کو پڑھنا چاہیے، یا شب جمعہ جو پہلا شب جمعہ آتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے کہ اس میں آپ جو ہے نا نماز پڑھیں، مغرب اور عشاء کے درمیان میں مفاتیح الجنان میں اس کی جو ہے نا ایک تفصیل اور ایک بہترین وضاحت کو جو ہے نا کیا گیا ہے، تو اس کو ہمیں انجام دینے کی ضرورت ہے۔ اس میں سب سے افضل جو رسول خدا نے بتایا ہے کہ ذکر پروردگار کرتے رہیں،
اس مہینے میں یعنی رجب کے مہینے میں پورے 30 دنوں میں پروردگار ہمارے اعمال کا ثواب جو ہے وہ ڈبل کر دیتا ہے. اس میں کوئی ثواب جو ہے نا گن نہیں سکتا ہے. اس مثلا میں ایک ہی روایت آپ کی خدمت پہلے عرض کر دوں کہ ایک ذکر ہے لا الہ الا اللہ. اس کے لیے ہمارے 5ویں امام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ رجب المرجب میں 100 مرتبہ یا جتنا بھی وہ پڑھ سکتا ہے اور کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ، تو تمام تر رحمتوں اور برکتوں کی چابی کا نام ہے لا الہ الا اللہ. بلکہ دوسری جگہ کہا کہ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے پروردگار اس کو 1000 نیکیاں عطا کرتا ہے اور 1000 اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تیسرا پھر کہا کہ جو لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے پروردگار اس کے 100 قصر 100 محل جنت میں تعمیر کرتا ہے، اور جب ملک الموت آئے گا اس کی روح کو لے گا تو پروردگار اس سے کہے گا کہ اے میرے بندے تو نے رجب المرجب کے مہینے میں لا الہ الا اللہ کا ورد کیا، اب تجھے اختیار ہے کہ یہ 100 محل تیرے ہیں، تو جس میں چاہے داخل ہو جا. تو یہ صرف خصوصیت ہے ماہ رجب المرجب کی کہ جس میں ہمیں یہ کاموں کو انجام دینا چاہیے. اور اس کے بعد مثلا اس میں جو ہمیں کثرت کے ساتھ جو دعا پڑھنا ہے اور جسے ہم نماز ظہرین اور عشاء اور تمام نمازوں کے بعد جو ہم پڑھتے رہتے ہیں، اور وہ دعا ہے یا من ارجو ہو لکل خیر. اس میں جو خصوصیت ہے، اس میں جو اس مہینے کی جو برکات معصوم نے بیان کی ہیں کہ یا من ارجو لکل خیر و آمن السخط عند کل شر یا من یعطی الکثیر بالقلیل. یہاں سے اب اس مہینے کی جو خصوصیات ہیں، اس مہینے کے جو فائدے ہیں، اس مہینے کے جو طاقت ہے، اس کو معصوم امام جناب بیان کر رہے ہیں کہ یا من یعطی الکثیر بالقلیل. ہم نے یہاں دیکھا کہ ہم جب کسی آفس میں جاب کرنے جاتے ہیں، ہم جہاں کا کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی جنا آفس میں جاتا ہے، کوئی اپنی کمپنی چلاتا ہے، کوئی جنا جاب کرتا ہے، کوئی نوکری کرتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، لیکن جو ہمارا سامنے والا ہے وہ ہم سے کام زیادہ لینا چاہتا ہے لیکن اجرت کم دینا چاہتا ہے. وہ جتنی کوشش کرتا ہے اس کو کم سے کم لانے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ وہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس کا گھر کیسے چلے گا، اس کا مہینہ کیسے گزرے گا. اگر کوئی 5000 10,000 سیلری دے رہا ہے تو اس سے کیا اس کا وقت کیسے گزرے گا، اس کے اوپر تو خیر کسی کی نظر بھی نہیں ہے، اس کو اس سے مطلب بھی نہیں، اس کو اپنا کام چلانا رہتا ہے. لیکن ایک ہی بارگاہ ایسی ہے، ایک ہی جگہ ایسی ہے کہ جہاں پروردگار آواز دے رہا ہے یا من یعطی الکثیر بالقلیل، میں تمہیں کثیر عطا کر دوں گا قلیل کے بدلے میں. یعنی تم عمل کم انجام دو لیکن میں تمہیں جو ثواب دے رہا ہوں وہ کہیں زیادہ دے رہا ہوں. یہ لطف اور یہ کرم اور یہ مہربانی اور یہ صرف اور صرف وہی کر سکتا ہے کہ جس کی شان یہ ہے کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اسی لیے اپنے بندوں پر اگر کوئی سب سے زیادہ مہربان ہے تو وہ ذات پروردگار ہے، جو اپنے بندے سے کہتا ہے کہ بندے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگر تجھ سے کبھی خطا بھی ہو گئی، اگر تجھ سے کوئی گناہ بھی سرزد ہو گیا، تو پھر پروردگار آواز دے رہا ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندے اگر تو نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا، تو نے کچھ اسراف کر دیا، تجھ سے کوئی خطا ہو گئی، تجھ سے کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گیا، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اب تو میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں وہ پروردگار ہوں کہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں. ان اللہ غفور رحیم، بے شک وہ پروردگار بڑا بخشنے اور بڑا معاف کرنے والا ہے. تو لہذا اس چیز کے لیے انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے رجب سے بہتر کوئی مہینہ نہیں ہے جو ہم اللہ تک ہمیں پہنچاتا ہے، جو ہمیں پروردگار تک پہنچاتا ہے. لہذا جس طرح ہم ایام کا احترام کریں، یہ ہر چیز کا ایک ادب ہے، ایک احترام ہے. جیسے مسجد کا احترام ہے، جیسے ہمارے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام ہے، جس طرح ہمارے قبرستان کا احترام ہے، ایک قبر کا احترام ہے، اس کے آداب ہیں، تمام چیزوں کے جو آداب ہیں، اسی طرح ہر مہینے کے آداب ہیں. ہر دن کا ہمارے اوپر حق ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے، اور انشاءاللہ اس کی بحث آئے گی کہ ہمیں کب ناخن کاٹنا چاہیے، کب جنا بال کاٹنا چاہیے، کب جنا ہمارے کپڑوں کی جنا کٹنگ ہونا چاہیے. کیا ہر چیز کو ایک کتاب ہے تہذیب الاسلام، اس میں تفصیلی اور اس میں مفصل طریقے سے ہر چیز کے اوپر بیان کیا علامہ باقر مجلسی علیہ الرحمہ نے. تو اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کس طرح اسلام کے قریب آنا ہے. تو لہذا ہر چیز کا ہمارے اوپر حق ہے، ہر دن کا ہمارا، جب شب جمعہ آ جائے تو ہمارا حق ہے، اس شب کا، اس ساعت کا ہمارے اوپر حق آ جاتا ہے. مرحومین واپس آتے ہیں، ان کے لیے فاتحہ پڑھنا ہے، ان کے لیے اثار ثواب کرنا ہے، یہ حق ہے ان کا. اسی طرح روز جمعہ آواز دیتا ہے کہ میرے تمہارے اوپر کچھ حقوق ہیں، انہیں ادا کرو. اگر ہم اس میں حق ادا نہیں کر رہے ہیں تو ہم غافلین میں شمار ہوتے ہیں.
اس دن کا مثلا غسل ہے، اس دن پاک و پاکیزہ لباس پہننا ہے، اس دن کی مثلا نماز ہے، اس دن ملاقات ہے، مومنین سے گفتگو ہے، حتیٰ آخر میں یہ بھی کہا کہ نماز جمعہ پڑھ کے جب تم واپس جاؤ تو اپنے خانوادے لیے کوئی اچھی چیز لے کر جاؤ، جیسا روایتوں ملا کہ کم سے کم انار لے کر جاؤ، تو تاکہ اس سے ایک خوشی کا ماحول پیدا ہو، ایک گھر میں برکت اور رحمتوں کا اسباب جو ہے نا فراہم ہونے شروع ہو جائیں۔ تو ہر چیز کا ہمارے اوپر حق ہے، اسی طرح ہر مہینے کا ہمارے اوپر کیا ہے؟ حق ہے، رجب المرجب کا حق ہے ہمارے اوپر۔ تو لہٰذا امام سے مختلف جگہوں پر سوالات ہوتے رہے، مختلف آپ سے سوال و جوابات ہوتے رہے کہ یا امام یا فرزند رسول یا خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ سب سے افضل کام رجب المرجب میں کیا ہے؟ تو اس میں مفاتیح الجنان میں کثرت کے ساتھ آپ کو بہت سارے اعمال ملیں گے، جیسے میں یہی ابھی دعا عرض کر رہا تھا کہ یا من یعطی الکثیر بالقلیل، وہ پروردگار ایسی ذات ہے کہ جو ہمارے کم عمل میں، کم ہمارے ذکر میں زیادہ عطا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز کا ثواب جو ہے نا ڈبل کر دیتا ہے پروردگار۔ یا من یعطی من سألہ، اب ارشاد ہو رہا ہے کہ پروردگار وہ ہے، یہ مہینہ وہ ہے یا من یعطی، جو سوال کرتا ہے، جو سوال کرتا ہے اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو ہر جگہ ہے، ہر مہینے میں، ہر دن جب بھی آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو کچھ نہ کچھ عطا کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے وہ ظاہری اس دنیا میں عطا کرے گا یا بعد میں عطا کرے گا، یہ اس کی مصلحت ہے، لیکن عطا ضرور کرے گا۔ معذرت کے ساتھ قبلہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ تمام لوگ تمام چیزیں سنتے ضرور ہیں، ناظرین آپ غور فرمائیں کہ یقین کم ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں دیکھنے میں نہیں آتی، تلاوت ضرور کر رہے ہیں۔ اب کوئی بھی آپ جیسے ترتیب میں بتایا گیا کہ آپ اتنی چیزیں اتنی دفعہ پڑھی جائے، رجب کے تمام اعمال ہے جس میں روزے کا بھی ذکر کیا گیا ہے، پھر نماز ہے 10 رکعت، جناب فلاں سلمان محمدی سے روایت ہے، بہت سے تفصیلی اعمال ہیں، مگر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اب عمل کریں، کل مجھے مل جائے گا، کل مل جانا چاہیے۔ دنیا میں نہیں ہو سکتا ایسا، آپ یقین کے ساتھ ہمارا کام ہے انجام۔ دیکھیے پروردگار کہہ رہا ہے کہ جو دعا ہمارا اور بندے کے درمیان میں جو معاملہ ہے، یہ معاملہ کیسا ہے؟ ایک ذمہ داری تمہاری ہے، ایک ذمہ داری میری ہے، بس حق یہ ہے کہ تو اپنی ذمہ داری کو ادا کر، میں اپنی ذمہ داری کو ادا کروں گا۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، ہم اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں، ہم اس کے سامنے التجا کریں، ہم اس کے سامنے گڑ گڑائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پروردگار کہتے ہیں کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں تیری دعا کو قبول کروں گا، بلکہ وہ آواز دے رہا ادعونی استجب لکم، میرے بندے تو مجھے پکارا کر، میرے بندے تو میری بارگاہ میں دعا کیا کر تاکہ میں تیری دعا کو قبول کروں۔ اب ہم پروردگار سے مانگ رہے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہے۔ خود انشاءاللہ یہ آداب دعا میں ایک تفصیلی ایک جلسہ ناظرین کے لیے رکھا جائے گا کہ ہماری دعا کس طرح کی ہونا چاہیے اور کیوں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی اور کیا مشکلات اس میں آتی ہیں۔ تو اتنا عرض کر دوں کہ دعا ہم جو بھی کریں تو ضروری نہیں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے، پروردگار چاہتا ہے کہ ہمیں بہتر کیا عطا کرنے والا اور کب عطا کرنے والا ہے۔ لہٰذا ہم پروردگار سے جب دعا کرتے ہیں تو یہ سوچ کر نہ کریں کہ کل ہی ہمیں وہ مل جائے گا، مل بھی سکتا ہے۔ لہٰذا اسی لیے روایات میں آیا ہے کہ اگر ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے تو وہ چند چیزوں سے خالی نہیں ہوتی ہے۔ جب ہم نے دعا کی یا تو وہ قبول ہو جائے گی، جو چیز ہماری خواہش ہے، جو چیز ہم مانگ رہے ہیں پروردگار اسے عطا کر دے گا۔ اگر تمہیں عطا نہ کیا پروردگار نے تو پھر پروردگار اس کا کوئی دوسرا بدل دے گا، کوئی بہتر چیز آپ کو لا کر دے گا۔ جیسے ایک بچہ ہے ضد کر رہا ہے ماں باپ سے مجھے بائک چاہیے، لیکن ماں باپ اس کے لیے کچھ اچھا سوچ کے رکھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیٹا ابھی رک جاؤ، ابھی تم چھوٹے ہو، ابھی تم جو ہے نا پڑھ لو، ابھی ایسا کر لو ویسا کر لو، اور کچھ سالوں کے بعد اس کو ایک چابی لا کر دیتے ہیں اور وہ بائک کی چابی نہیں ہوتی ہے بلکہ 4 ویلر کی چابی ہوتی ہے۔ بیٹے کی سوچ بائک پر رکی ہوئی تھی، لیکن چونکہ اس کے ماں باپ اس سے زیادہ جانتے ہیں، اس کو اچھے سے جانتے ہیں، اس کی سہولت اس کو بہترین دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ انہیں 4 ویلر دینا چاہتے ہیں۔ لہذا ہماری سوچ اس حد تک ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایک دعا یہ بھی کرنا چاہیے کہ پروردگار تو جو چاہتا ہے، جو ہمارے لیے بہتر ہے وہی عطا کر، کہ جو ہماری دنیا کے لیے بھی اچھا ہو اور جو ہمارے لیے آخرت میں بھی اچھا ہو۔ تو لہذا بعض وقت دعا اگر ہماری قبول نہیں ہو رہی ہے تو بعد میں اس کا بدل بھی مل سکتا ہے۔ اگر وہاں بھی نہیں مل رہا ہے تو اس کا ثواب ہمیں قیامت میں ملنے والا
ہے۔ اور جب ہم قیامت میں دیکھیں گے کہ ہمارے اتنے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں، اتنا ثواب، اتنا بہترین ہے، تو ہم پروردگار سے کہیں گے پروردگارہ اتنے نیک تو ہم نہیں تھے، اتنے اچھے کام تو ہم نے انجام نہیں دیے تھے، لہذا یہ ساری نیکیاں کہاں سے آئی ہیں؟ تو پروردگار کہے گا تم نے اس دن مجھ سے یہ دعا مانگی، یہ دعا مانگی، یہ دعا مانگی، رات بھر دعا مانگی، یہ فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، یہ رویا، وہ چلایا، میں نے تیری کوئی دعا قبول نہیں کی تھی، یہ اس کے بدلے میں نے تجھے آج یہاں عطا کیا ہے۔ اب اللہ جب قیامت میں عطا کرے گا تو اس دنیا سے کہیں لاکھ درجے بہتر عطا کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں بندہ خواہش کرے گا پروردگارہ اے کاش میری کوئی بھی دعا قبول نہ۔ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، یہ دنیا کی کیا اوقات ہے، دنیا کی حیثیت کیا ہے کہ جس کو میرے مولا نے طلاق دے دیا ہو، جس کے لیے مولا نے کہا اے دنیا جا کسی اور کو دھوکہ دے، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی ہے۔ لہذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے اپنی زندگی کے زیادہ تر دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی خوبصورتی، دنیا کے جو دلکش مناظر ہوتے ہیں اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اس لیے کہ دنیا ہماری نہیں ہے۔ مولا نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے، لہذا اس میں ہم آزاد طریقے سے اگر زندگی بسر نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح معذرت کے ساتھ اللہ، جیسے آپ نے عرض کیا کہ دعا ہماری ایک بھی قبول نہ ہو، اگر قبول ہو جاتی ہے تو عاقبت میں جو ہمارے لیے ثواب رکھا گیا ہے، تو ابھی آپ نے عرض کیا کہ اگر ایک بھی دعا میری قبول نہ ہوتی تو ٹھیک تھا۔ اسی طرح ہماری جو عاقبت ہے، موت کے بعد کی زندگی ہے، ہم اس پہ یقین نہیں رکھتے، کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی زندگی جو ہے بڑے عیش و آرام کی، رنگینیوں کی یہیں پہ ہے، اس سے کئی گنا زیادہ جو زندگی ہے وہ خوبصورت ہے، کیونکہ وہ اگر آپ اپنی روح کی آنکھوں سے اگر دیکھیں، ملاحظہ کریں، تو آپ اس کی چاہ چھوڑ دیں گے، کیونکہ آپ صرف لفظوں میں اور کتابوں میں دیکھ رہے ہیں، آپ کو اس پہ یقین نہیں، عاقبت پر یقین ہونا ضروری ہے۔ بالکل، عاقبت پر ایمان ہونا ضروری ہے، اور ہمارا یقین ہو یا نہ ہو ایک دن ہمیں جانا ہی ہے، اور پروردگار ہر دن جو ہے نا، آج فلاں موت ہو رہی ہے، آج وہ مر گیا، آج فلاں کی خبر آ رہی ہے، آج فلاں کے انتقال کی، یہ خود ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے کہ ہمیں اس سے عبرت لینا ہے۔ جو ہمارے آبا و اجداد تھے وہ کہاں ہیں، جو ہمارے رشتہ دار تھے وہ آج کہاں ہیں، تو وہ سب جب جا چکے تو اب ہم کو بھی جانا ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنا ہے۔ ہم جو دل لگائے ہوئے ہیں دنیا سے اور اسی کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں، یہ ہماری بھول ہے، یہ ہماری نادانی، یہ ہم غافل ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس وقت جاگے ہیں، اس وقت بیدار ہوں جب ہمارے سامنے ملک الموت آ جائے اور ساری ہماری باتیں سب ختم ہو جائیں۔ اسی وجہ سے قرآن میں ایک آیت میں یا لیتنی قدمت لحیاتی، جب ہمارے سامنے ملک الموت آئے گا تو ہم پروردگار سے کہیں پروردگار اے کاش ہم کچھ آگے کے لیے بھیجے ہوتے، اس وقت اے کاش کام آنے والا نہیں ہے۔ مومن وہ ہے کہ جو اپنی مہلت کو، جو اپنی زندگی کو، جو اپنی صحت مندی کو غنیمت سمجھتا ہے اور اس سے استفادہ کرتا رہتا ہے، اس سے وہ کوشش کرتا رہتا ہے، اس سے وہ آگے چلتا رہتا ہے۔ لہذا یہ دنیا جس کے لیے نہج البلاغہ میں مولا کائنات مختلف جگہوں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا راہ گزر ہے، یہ دنیا ایک ڈھل جانے والا سایہ ہے، یہ دنیا ایک غروب ہو جانے والا سورج ہے، لہذا اس کی تلاش میں مت جاؤ، بلکہ تم اسی دنیا میں رہ کر آخرت کی تلاش کرو۔ آج جو تم یہاں کرو گے اسی کا پھل تمہیں وہاں ملنے والا ہے، لہذا یہاں اچھا کرو تاکہ وہاں آپ کو اچھا نصیب ہو جائے۔ لہذا ماہ رجب المرجب ایک بہترین مہینہ، برکتوں کا، دعاؤں کا، رحمتوں کا اور تمام تر نعمتیں اپنے دامن میں لیے ہوئے ہماری طرف آ رہا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں اس سے زیادہ استفادہ کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ محمد اور آل محمد پر درود پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ تمام تر ایک طرف پہلی ہی تاریخ میں ہمارے اور آپ کے 5ویں امام کی ولادت کا دن آ رہا ہے، اس کے بعد جو ہے نا پھر ہمارے 9ویں امام کی ولادت کا دن آ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر 13 رجب کو ماشاءاللہ جو ہے نا مولود کعبہ جو سب سے بڑا دن ہے ہمارے پاس اور جسے ہم بڑے اہتمام کے ساتھ شہر حیدرآباد میں مناتے ہیں، وہ دن ہمارے پاس آ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر 27 رجب المرجب کہ جس میں رسول خدا کو پروردگار نے مبعوث میں رسالت کیا گیا، اور قرآن کا بھی آغاز ہو رہا ہے اسی مہینے میں کہ پروردگار کا اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی گویا پروردگار کا جو مہینہ ہے، پروردگار ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو اچھے سے سمجھ لو کہ اہل بیت کا اور قرآن کا آپس میں کتنا گہرا رشتہ ہے۔ جس مہینے میں مولود کعبہ آ رہا ہے، جس مہینے میں ہمارے دیگر اماموں کی ولادت ہے، اور اسی مہینے میں 27 رجب کو مبعوث پہ رسالت ہو رہے ہیں، اسی مہینے میں قرآن کا آغاز بھی ہو رہا ہے، گویا پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ رجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے
کہ جس میں بولتا ہوا قرآن بھی آ رہا ہے، خاموش قرآن بھی آ رہا ہے، ناطق اور صامت دونوں قرآن ماہ رجب المرجب میں ہمارے پاس آ رہے ہیں، اور رسول خدا کا فرمان یاد آ رہا ہے کہ وہی کامیاب ہے کہ جس کے پاس قرآن بھی ہے، اہل بیت بھی ہیں، قرآن بھی ہے، علی ابن ابی طالب بھی ہیں، قرآن بھی ہے، حسین ابن علی بھی ہیں، قرآن بھی ہے، محمد باقر علیہ السلام بھی ہیں۔ اسی کی زندگی کامیاب ہے، اسی کی آخرت بھی انشاءاللہ کامیاب ہے، اسی کے اعمال بھی قبول ہیں، اسی کا سارا دار و مدار، ذکر اور تمام چیزوں کا دار و مدار بھی محبت اہل بیت اور متمسک قرآن مجید علیہ السلام۔ اور اب بتائیے معذرت کے ساتھ بولا، اب یہ جیسے روزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ 3 روزے اگر رہتے ہیں تو اس کا ثواب ہے، جن کی واجب قضا ہیں یہ مستحب روزے رکھ سکتے ہیں قبلہ؟ دیکھیے جی، اب ہمارے اوپر واجب اگر باقی ہے تو پہلے ہمیں واجب کو ادا کرنا ہوگا، واجب ادا کرنے کے بعد اب یہ الگ چیز ہے کہ البتہ یہ مسائل ہیں کہ اگر آپ مثلا ماہ رجب المرجب میں اپنے واجبات روزے رکھتے ہیں تو کیا آپ کو ثواب ملے گا؟ ٹھیک ہے، اس کا ثواب البتہ بعض جگہوں پر یہ ہمیں ملتا ہے کہ اس کا ثواب اسے ضرور ملا جائے گا، ضرور دیا جائے گا۔ اس نے واجبات روزے اپنے جو چھوٹے تھے اس کی قضا کر رہا ہے، اب اسے وہ سارا ثواب عطا کیا جائے گا، اگرچہ اس نے جانا واجب روزہ رکھا ہے۔ یہ رجب المرجب کی خصوصیت ہے، اس لیے کہ اسی دعا میں ایک جملہ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں، یا من یعطی من سأل یا من یعطی من لم یسأل ہو۔ اس رجب المرجب کے فضیلت یہ ہے کہ جو دعا کرتا ہے، جو سوال کرتا ہے، اسے بھی عطا کیا جاتا، اور جو کوئی غافل ہے، جو دعا نہیں کر سکتا، سوال نہیں کر سکتا، اللہ کہتا ہے اس مہینے کے صدقے میں اسے بھی عطا کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ اور ایک جیسے آپ نے عرض کیا کہ واجب کی بجائے اگر قضا رکھ لیں تو دونوں ثواب مل جائیں گے، جی۔ اور دوسری یہ قبلہ کہ قضا اگر روزے ہیں تو وہ درمیان میں کھولے نہیں جاتے، اگر مستحب اگر آپ روزہ رہے ہیں آپ کھول سکتے ہیں۔ کوئی اگر آپ کو دعوت دے رہا ہے وقت سے پہلے، افطار سے پہلے کوئی اگر دعوت دے رہا ہے تو آپ اس پر راضی ہو جائیں، یہ بھی ہمارے کو حکم ملتا ہے، کیونکہ ایسے عام طور سے ہوتا ہے جیسے ہم 13 رجب کا بعض لوگ روزہ رہتے ہیں، مولا کی ولادت کا دن ہے اور لوگ اس میں جو ہے اہتمام کرتے ہیں کھانے پینے کا، اس لیے کہ رجب کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں، اور ہمارے ہر ائمہ علیہ السلام کا جب ولادت ہو تو اس میں ہمیں دسترخوان کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے، مومنین کو کھانا کھلانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کو یہ چیز بڑی پسند ہے کہ آپ اس کے بندوں کو کھلا رہے ہیں۔ وہ گھر پروردگار کو اچھا لگتا ہے کہ جہاں مہمان آتے ہوں، جہاں دسترخوان بچھا رہتا ہو، جہاں لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہو، جہاں کوئی تنہا کھانا نہ کھاتا ہو۔ اور بعض جگہوں پر تو ہمارے ائمہ علیہ السلام سے اور رسول خدا سے سوال بھی ہوا کہ کیا کریں ایسا کہ ہمارے کاروبار میں برکت ہو جائے، کیا کریں ایسا کہ ہم رئیس ہو جائیں، کیا کریں ایسا کہ ہم جو ہے نا دولت مند ہو جائیں؟ تو رسول خدا نے کہا لوگوں کو بلا کر ان کے ساتھ کھانا کھایا کرو، لوگوں کے لیے دسترخوان بچھایا کرو، لوگوں کو کھانا، اس لیے کہ ہمارے علماء نے اس میں کہا کہ جتنی نہر بہتی چلی جائے گی اتنا ہی اس میں صاف اور شفافیت آتی چلی جائے گی، اگر پانی رک جاتا ہے تو اس میں گندگی آ جاتی ہے۔ اسی طرح دولت کا جو بہاؤ ہے، دولت کی جو یہ نہر ہے، اس کو بھی رواں دواں ہونا چاہیے، جتنا ہماری جیب سے جائے گا اتنا واپس بھی آئے گا۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ تم میری بارگاہ میں، تم میرے راستے پر دیتے چلے جاؤ، میں تمہیں عطا کرتا۔ ہمارے بہت سارے امام ہیں ایسے، ائمہ علیہ السلام ہیں، امام حسن مجتبیٰ بڑے مشہور ہیں آپ کے جنا یہ سارے واقعات، کہ آپ اپنی ساری دولت، گھر میں جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ سارے کا سارا اٹھا کر اللہ کی راہ میں غریب غربا میں تقسیم کر دیتے تھے، یہاں تک کہ ان کے غلام کہتے تھے کہ بھائی اپنے لیے کچھ گھر میں بچا کے رکھتے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے دیگر لوگ کچھ بھی نہیں بچا کے رکھتے تھے آپ۔ تو امام حسن مجتبیٰ کہتے تھے کہ کیسے بچا کے رکھوں، کیا میرا یقین ختم ہو گیا اس پروردگار جو رزاق ہے، جو غنی المغنی ہے، ہم اس کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ تو امام کہتے تھے کہ آج جب سب کچھ دے دوں گا تو کل وہ مجھے اس سے زیادہ بہتر عطا کر دے گا۔ یعنی یہ ایک معاملہ ہے، یہ ایک تجارت ہے، ہم اسے دے رہے ہیں، وہ پلٹ کر اس سے ڈبل کہیں زیادہ، جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ معذرت کے ساتھ قبلہ یہاں پہ جو ہے ہمارے لیے دوہرا مزہ ہے، مثلا عام آدمی کو کھلانا الگ ہے، ولایت کا جشن ہو رہا ہے، مومنین کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، مجلس ہو رہی ہے، تبرک کھلایا جا رہا ہے، نیاز اور ان کے نام پر ہو رہا ہے، پروردگار کی ایک ہدایت پہ عمل ہو رہا ہے، ساتھ میں آپ تبرک کا اہتمام کر رہے ہیں، مومنین کو کھلایا جا رہا ہے۔ عام مسلمان کو کھلانے کا ثواب الگ ہے، عام انسان کو کھلانے کا ثواب الگ ہے، مومن کو، محب کو کھلانے کا ثواب الگ ہے۔ بہت زیادہ ثواب ہے کھانا کھلانے کا اور محب کو سے بھی زیادہ۔
اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جب ولادت کے دن آتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ، لیکن ایک چیز چونکہ میرا آداب زندگی ہے تو میں کہیں نہ کہیں سے مومنین کو ایسی بات کہہ دیتا ہوں کہ جو انہیں شاید ناگوار گزرتی ہو، لیکن چونکہ حق ہے، چونکہ اگر ہم نہیں کہیں گے تو کل ہم سے سوال ہوگا تم نے کیوں نہیں کہا۔ اور ہم لوگ یہ مجالس میں بھی باقاعدہ اور دیگر علماء بھی یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے جو جشن میں یا مجلس میں جو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ تبرک ہے۔ تبرک کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا مقدس ہے، بلکہ ایک عالم دین تھے اور وہ مریضوں کو شفا دیتے تھے، اور مرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ کس سے شفا دیتے تھے بھائی، تو پتہ چلا وہ کسی اور سے شفا نہیں دیتے، بلکہ جو تبرک بنایا جاتا تھا وہ تبرک لے کر گھر میں رکھتے تھے، اسی میں تھوڑا تھوڑا سب کو کھلاتے تھے۔ اللہ نے شفا رکھی ہے تبرک امام حسین علیہ السلام میں۔ جو بھی ہم ائمہ کے نام پر لگاتے ہیں تو وہ پھر عام کھانا نہیں ہوتا ہے، جیسا ہم گھر میں کھانا کھاتے ہیں پھر وہ کھانا نہیں ہوتا ہے۔ وہ اگر زمین پر گر جائے، وہ ہماری پلیٹ میں بچ جائے تو اسے ہم باقاعدہ اٹھائیں اپنے پاس تبرک کے طور پر، اپنے پاس اسے مقدس سمجھ کر، اس کو شفا مان کر اپنے گھر لے جائیں۔ اور یقین جانیے اگر آپ ایسا یقین کے ساتھ یہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے گھر سے تمام غربت دور ہو سکتی ہے، آپ کے گھر میں برکت آ سکتی ہے، آپ کے گھر سے بیماریاں دور ہوں گی۔ آپ وہ جو بچا ہوا کھانا پلیٹ میں ہم ڈال دیتے ہیں، ہم ایک تو رزق کا توہین کر رہے ہیں، ساتھ میں جو تبرک جو ہم اسے کہہ رہے ہیں اس کی بھی توہین ہم کر رہے ہیں۔ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تبرک امام حسین ہے، یہ تبرک جشن مولود کعبہ ہے، دوسری طرف ہم پلیٹ میں کھانا بچا ہوا ہے، گوشت پڑا ہوا ہے، ہم پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ابھی اس کے جو اثر ہیں، اس کے جو فائدے ہیں، اس کی جو اہمیت ہے، اس کو ابھی اپنے دل میں اپنے ساتھ محسوس نہیں، اس کا لطف ہم نے نہیں اٹھایا ہے۔ اے کاش اگر وہی پلیٹ میں جو کھانا بچا ہوا اس کو ہم تھوڑا سا اگر بچا ہوا ہے تو کسی کاغذ میں، کسی چیز میں ہم لے کر گھر چلے جائیں اور اپنے گھر والوں کو کھلا دیں، یقین جانیے کہ وہ آپ کے لیے شفا بن جائے گا، وہ آپ کے گھر کے لیے برکت بن جائے گا۔ بلکہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ یہ چیزیں گھر میں لا کے رکھا کرو تاکہ یہ ہمارے لیے شفا بن جائے۔ لہٰذا ان کے نام پر، ان کے جشنوں میں، ان کے ایام میں جتنا کھلایا جائے اتنا کم ہے۔ تو آخر میں صرف ایک روایت، جو ہم مسلسل روزے کی بات کر رہے ہیں، تو ایک روایت آخر میں یہ عرض کر دوں کہ ماہ رجب المرجب میں روزہ رکھنے کا کیا ثواب ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں دو روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک روایت یہ ہے کہ اگر آپ 30 دنوں میں روزہ رکھتے ہیں 3 دن، پروردگار آپ کو 4 سال کے روزوں کا ثواب آپ کو عطا کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ مثلا شب جمعہ آپ نے ایک روزہ رکھ لیا، آپ نے روز جمعہ ایک روزہ رکھ لیا، آپ نے ہفتے کو روزہ ایک رکھ لیا، کبھی کبھی ایک ہفتے میں رکھا، اس کے بعد جانا دوسرے ہفتے میں رکھا، اس کے بعد آپ نے تیسرے ہفتے میں روزہ رکھ لیا۔ یہ اس کا ثواب ہے کہ پروردگار اس کو 4 سال کے روزوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ لیکن اس کے بعد کہا کہ اگر کوئی شخص مسلسل پے در پے لگاتار 3 روزے رکھتا ہے، اس کا ثواب اس سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے پھر معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو پھر 4 سال کے روزوں کا ثواب نہیں دیا جائے گا، بلکہ اسے 900 سال کا ثواب ایک روزے کے بدلے میں دیا جائے گا۔ اس کو عمرے اور حج کا ثواب دیا جائے گا۔ اس کے لیے فرشتے استغفار کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ جب رجب آئے تب تک وہ ملائکہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لہذا ماہ رجب المرجب میں بہترین عمل ہے کہ کم سے کم 3 روزے ہم اس ماہ مبارک میں رکھیں، تاکہ وہ تمام تر تحفے، وہ تمام تر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں جو پروردگار نے وعدہ کیے ہیں وہ ہم تک پہنچ سکیں اور زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں استفادہ کرنے کی توفیق کی جائے۔ لہذا آخر میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ کہ ہم اس مہینے سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ناظرین، میں قبلہ کعبہ سے معروضہ کرتا ہوں کہ اسی ذیل میں جیسے آپ نے روزے کا ذکر کیا قبلہ، آخر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس میں غسل کی بھی اہمیت ہے، ذرا اس کو واضح فرما دیجیے کہ کیونکہ ماہ مرجب میں بہت سارے اعمال ہیں، جیسے قرآن مجید کی تلاوت، غسل کرنا ہے اس میں، اور تسبیحات پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کا جیسے میں نے کہا کہ بہت زیادہ ثواب ہے۔ بہت ساری دعائیں جو مروی ہیں، یا میں یملک حوائج السائلین، یہ دعا جو چوتھے امام سے مروی ہے وہ دعا پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور مفاتیح الجنان میں آپ جائیں گے تو کثرت کے ساتھ اعمال آپ کو ملتے چلے جائیں گے، اور قیامت کے دن باقاعدہ یہ آواز دی جائے گی کہ این الرجبیون، وہ لوگ کہاں ہیں کہ جو رجب میں یہ اعمال انجام
دیتے تھے. تو لہٰذا یہ وہ اعمال ہیں کہ جنہیں ہمیں رجب المرجب میں انشاءاللہ انجام دینا چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں. سماعت فرماتے تھے. اسی کے ساتھ ہم رخصت ہوتے ہیں. جیسے غسل کا ذکر کیا ہے تو قبلہ کا نے اس ماہ میں 3 مرتبہ آغاز میں، درمیان میں، اختتام میں غسل کر لیں آپ تو تمام گناہ کبیرہ صغیرہ سے آپ پروردگار معاف کر دے گا. اسی کے ساتھ ہماری یہ نشست یہیں ختم ہوتی ہے. خدا حافظ، فی امان اللہ.